53 وہ خوش نصیب لوگ جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، ان میں سے 25 کا تذکرہ تو گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 26 میں اس خوش نصیب کا ذکر کریں گے جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا۔ معجم الاوسط طبرانی نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، من کفل یتیما اظلہ اللہ فی ظلہ وادخلہ الجنہ، کہ جس آدمی نے کسی یتیم کی کفالت کی وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا اور اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ دہلمی اور جامع الصغیر کی روایت میں الفاظ ہیں، عبد صنع طعاما فدعا علیہ الیتیم والمسکین فی ظل العرش یوم القیامہ، جس آدمی نے یتیم اور مسکین کو اپنے کھانا میں شامل کیا، اپنے کھانے پر مدعو کیا، مطلب وہی کفالت کا نکلتا ہے کہ ان کی کفالت کی، تو یہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ طبرانی کی اس حدیث کی تائید وہ طبرانی کی ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے، اور اس حدیث کو امام حیثمی نے الزواجر عن اقتراف الکبائر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے رواتہ ثقات، کہ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی بعثنی بالحق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا ہے، لا یعذب اللہ یوم القیامت من رحم الیتیم، اللہ قیامت والے دن اس آدمی کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم کے ساتھ نرمی برتی، وَأَلَانَ لَهُ فِي الْكَلَامِ، اور اس کے ساتھ گفتگو میں نرمی کی۔ اب میرا مقصود تو صرف حدیث کا یہی حصہ ذکر کرنے کا تھا، لیکن یہ بہت پیاری سی حدیث ہے، اس میں وہ بھی سن لینا چاہیے، انتہائی نفع مند ہے۔ 2 اور بندوں کا اضافہ کیا ہے کہ ایک جس کو اللہ عذاب نہیں دے گا، ایک تو یہ ہو گیا جس نے یتیم کے ساتھ نرمی کی، رحم کیا، وہی کفالت کے معنی میں آتا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، لم یتطاول علی جارہ بفضل ما آتاہ اللہ، کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و اسباب، جاہ و حشمت، عزت دنیا دے رکھی تھی، اس نے اللہ کے دیے ہوئے ان انعامات اور فراوانی کی آڑ میں اپنے غریب پڑوسی کو ذلیل نہیں کیا، اس کو پریشان نہیں کیا، اس پر فخر اور تکبر نہیں کیا، بلکہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک رکھا۔ یہ آدمی ایسا ہوگا قیامت والے دن کہ اللہ اس کو قیامت والے دن کی سختیوں سے اور مصیبتوں سے بچائے گا۔ اور تیسرا بندہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ لا يقبل اللہ صدقہ من رجل وله قرابۃ محتاجون الی صلتہ ویصرفها الی غیرہ، جو صدقہ کرتا ہے لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقربا غریب ہیں، تنگ حال ہیں، وہ میرے صدقہ کے ضرورت مند اور محتاج ہیں، لیکن وہ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ان کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ صدقہ کے لیے اغیار کو ڈھونڈتا ہے، غیروں کو صدقہ دیتا ہے، جبکہ ضرورت مند اس کے اپنے کنبے میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے کے صدقہ کو قبول نہیں کرتا۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی سخت ارشاد فرمایا، والذی نفس بیدہ لا ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت والے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے۔ تو ایک حدیث جو ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور ابن حجر اسقلانی نے اس کو حسن کہا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
خیر بیت فی المسلمین، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ گھر ہے فیہ یتیم یحسن الیہ، جس گھر کے اندر یتیم موجود ہے اور اس یتیم کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہے۔ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ گھر ہے جس کے اندر یتیم ہے لیکن اس یتیم کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جاتا، اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی۔ مسلم شریف کی حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، کافل الیتیمی، یتیم کی کفالت کرنے والا، انا وہو کہاتین فی الجنہ، میں اور وہ ہم دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے، انگلیاں ملا کے فرمایا۔ تو یتیم کی کفالت کرنے والا انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ضرور ہوگا۔ اور یتیم کہتے ہیں اس نابالغ بچے کو جس کا والد فوت ہو جائے، ابھی اس کو باپ کی شفقت کی، اس کی پیار کی، اس کی نگرانی کی ضرورت تھی، اور باپ کا سایہ اس سے اٹھ گیا، جب کہ وہ باپ کی محبتوں کا محتاج ہے۔ تو اب کوئی آدمی اس نابالغ بچے کو باپ جیسا پیار دیتا ہے، باپ جیسی شفقت دیتا ہے، وہ باپ جو کفالت کرتا تھا اس کفالت کو اپنے ذمہ لیتا ہے،